بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ جو پہلا عشرہ ہے ماہ نور کا اور ربیع الاول کا، اس میں برکتیں، رحمتیں، اور پھر 12 ربیع الاول کو اس کائنات کو جو روشنیاں ملیں، جو علم ملا، جو حکمت ملی، جو خیر ملی، ساری بھلائیاں جو ہے ملی، وہ 12 ربیع الاول کو ملی تھی۔ آج میں نے یہ واقعہ آپ کو جو سنانا ہے، یہ یمن کے بادشاہ جس کے بڑے چرچے تھے دنیا میں، اور اس کا نام اسد ابو قریب تھا بادشاہ کا۔ ہمارے ہاں اکثر علماء بھی اور دیگر لوگوں سے بھی آپ نے وہ قصہ سنا ہے تبہ حمیری کا۔ اصل میں تبہ حمیری جو ہے یہ عہدے کا نام تھا، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں صدر یا وزیر اعظم، تو یہ اصل میں تبہ حمیری لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کا بادشاہ کا نام تھا، یہ نہیں، اس کا نام ابو قریب بادشاہ تھا۔ تو یہ اپنے ملک سے نکلا تھا اور دورے کرتا ہوا اور ملکوں کو فتح کرتا ہوا، بہت بڑی فوج تھی اس کے پاس۔ یہ پہلے مکہ مکرمہ پہنچا، اس نے سنا ہوا تھا یہاں پہ کوئی ایسا گھر ہے جس کی لوگ بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، تو اس کو خیال تھا کہ بھئی یہ کیا یہاں لوگ کرتے ہیں، تو اس نے وہاں پہ آ کے مکہ مکرمہ میں حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف اور کوئی بیماری شروع ہو گئی تھی، تو پھر جو اس کے ساتھ لوگ تھے، نجومی تھے یا پرانے اہل کتاب تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ لگتا ہے یہ سرزمین کوئی بڑی مقدس سرزمین ہے ہماری کتابوں کے مطابق، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا ظہور بھی اسی سرزمین سے ہوگا، ان کی یہ مولد مبارک یہاں پہ ہوگا، اس لیے آپ اس کو ارادے کو ترک کر دیں۔ اس نے اس ارادے کو ترک کر دیا اور اپنی فوجوں کو لے کر وہ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا، اور اس نے کہا کہ میں جا کے وہاں پہ مدینہ منورہ کے قریب جا کے اس نے حملہ شروع کیا، اور اہل مدینہ جو اس وقت تھے، یثرب تھا، وہ بھی نکلتے تھے اور اس کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن شروع سے ہی اہل یثرب جو تھے، جن کو میں تو اہل مدینہ ہی کہوں گا اپنی آئندہ کی گفتگو میں، وہ بڑے مہمان نواز تھے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی مدینہ منورہ کے لوگوں کا مزاج مکہ مکرمہ سے مختلف ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں وجود مبارک کا ایک یہ بھی اعجاز ہے کہ مدینہ منورہ کے لوگ بمقابلہ دیگر عرب ممالک کے لوگوں کے مزاج کے بڑے نرم، حلیم اور بڑے جو ہیں وہ مہمان نواز ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں اس وقت بھی جو سب سے بڑا دسترخوان لگتا ہے رمضان المبارک میں، وہ مدینہ منورہ میں ہے، جہاں پہ لاکھوں انسان کھاتے ہیں، اور وہ ایسا دسترخوان ہے، وہ چل رہا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا۔ خیر، یہ اس کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچ گیا اسد ابو قریب۔ وہاں جب پہنچتا ہے، روز لڑائی ہوتی ہے، وہ شہر سے نکلتے ہیں، یہ شہر کے باہر ہے، لیکن ان لوگوں کا کمال یہ تھا کہ شام کے وقت وہ کھانا ان فوجیوں کو بھی، اپنے دشمنوں کو بھی، اور پانی وغیرہ بھی پہنچا دیتے تھے۔ کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا تو ابو قریب جو تھا وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ تو بڑے محبت والے لوگ ہیں اور بہت زبردست ہیں۔ اس کی ابو قریب جو ہے، اس کی حکومت 326 سال تک رہی تھی، اور 1000 سال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے، 1000 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ 2 یہودی علماء مدینہ منورہ میں تھے اس وقت، پرانی کتابوں کے بڑے زبردست عالم تھے، ان کے ساتھ اس نے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے طبیعت میں ایک بے چینی اور اضطراب سا محسوس ہوتا ہے، اور کچھ طبیعت بھی اس کی کوئی، بعض کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بیماری بھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا آپ اپنا ارادہ بدلیں تو آپ کو تندرستی ہو جائے گی۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جو 2 عالم تھے مدینہ منورہ کے، انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی آخر الزمان جو مکہ میں پیدا ہوں گے، بعد میں وہ ہجرت کر کے یہ ان کا مستقل قیام گاہ ہوگی، وہ یہاں رہیں گے اور دنیا میں وہ حکومت کریں گے، سارے بر اعظموں پہ ان کی سلطنت ہوگی، اور لوگوں کے دلوں پہ وہ حکمرانی کریں گے، اور ان کی ذات جو ہے وہ اتنی بابرکت ہوگی، جب وہ دنیا میں آئیں گے تو رحمتیں اور برکتیں ہر طرف ہو جائیں گی۔ یہ باتیں سن کے سارا یہ بے پناہ متاثر ہوا، اور اس نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، اور وہ قصیدہ جو تھا، اس نے کہا کہ یہ جب وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، میں ان پہ ایمان لاتا ہوں، اور یہ ان کو میری طرف سے یہ پیش کر دیا جائے۔ یہ وہی پھر قصیدہ تھا جو چلتے چلتے
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ اب میں اس قصیدے کے صرف 3-4 اشعار جو ہے وہ آپ کو شامل کرتا ہوں، بہت مزیدار، بہت پر لطف ہے، ایمان افروز ہیں۔ شاہد تو علی احمدہ انہ رسول من اللہ رب النسمی، میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے سچے رسول ہیں جو تمام جانداروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ آگے کہتا ہے فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر اللہ وابن امی، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ رہا تو خدا کی قسم میں آپ کا ساتھی اور معاون بن کر رہوں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی، اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ میں جہاد کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کھٹکے اور غم کو آپ کے پاس تک پٹکنے نہیں دوں گا۔ یہ اس نے کہا، اور اس کے بعد وہ مدینہ منورہ سے اپنے عالموں کو ساتھ لے کے جو تھا وہ واپس چلا گیا۔ اور یہ خط جو ہے پھر چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں ہجرت کر کے، ابھی مدینہ شہر سے آپ باہر جہاں اپنے قباء میں قیام کیا تھا، وہاں حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک آدمی کے ہاتھ وہ خط جو طبہ حمیری نے اس نے لکھا تھا ابو قریب نے، وہ جا کے ابھی وہ قریب پہنچے ہی تھے صحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کے کہا کہ وہ میرے بھائی کا خط تم لے کے آئے وہ مجھے دے دو۔ حالانکہ وہ جو صحابی تھے وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بالمشافہ ان کی ملاقات نہیں تھی، نہ کسی نے ذکر کیا تھا کہ خط ان کے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے اس بھائی کا، اسد ابو قریب بادشاہ جو تھا یمن کا، اس کا خط مجھے دے دو۔ تو وہ جو کہا تھا نجم سبزواری نے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ 1000 سال پہلے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف فرمائی تھی اس بادشاہ کی، کیسا خوش بخت تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور آپ نے وہ خط قبول کیا، اور آپ کے ظاہری اعلان نبوت، آپ کی پیدائش مبارک سے بھی 1000 سال پہلے جو تھا وہ خط اس نے محبت نامہ لکھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ آج کل چونکہ میلاد النبی کے محافل ہو رہی ہیں، اس لیے ان میں خاص طور پہ میری درخواست ہے کہ ان 1 سے 12 ربیع الاول تک مسلسل درود پاک پڑھیں، خیرات کریں، اور یہ درود پاک جب پڑھ کے تو 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو معراج ہوٹل پرانی انار کلی میں صبح 8 بجے تقریب ہوگی، جس میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی اولاد سے مجھے جو مدینہ منورہ سے ملا تھا موئے مبارک، اس کا غسل بھی ہوگا، اور مقدس وہ جو لکڑی ہے بیماروں کے لیے اس کا پانی بھی ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، یہ نعرہ گلی گلی کوچے کوچے کو بکو پھیل رہا ہے، تا قیامت یہ نعرہ لگتا رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی بازیابی کی جو تحریک ہم نے شروع کی ہے، تحریک بازیابی نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی حصہ بنیے، اور ہر جگہ جہاں آپ کی آواز جا سکتی ہے وہ ہم نے ضرور بازیاب کرانا ہے، تاکہ یہ جو مصیبتیں اور آلام ہم پہ آتے ہیں یہ سارے دور ہو جائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔